چند دن پہلے عالمگیر ترین کی خودکشی ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس اربوں روپیہ تھا، لندن میں اس کے بڑے بڑے گھر تھے، کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وہ مالک تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے سکون کی تلاش میں اس نے خودکشی کر لی اور میسج کیا چھوڑا کہ میں تو بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بندہ یہ سوچتا ہے، وہ تقی میر نے کہا تھا نا، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو پھر کدھر جائیں گے۔ تو سکون کا تعلق جو ہے انسان کا، وہ ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ تعلق ہے بندے کی روح کے ساتھ۔ جب تک روح انسان کی سیٹسفائی نہیں ہوگی، اس کو کروڑوں اربوں اور خربوں روپیہ بھی اس کو سکون نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ تو قرآن میں آتا ہے نا، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ایک درد آپ کو گھٹنے کو ہوتا ہے اور آپ دوائی ہاتھوں کو لگا رہے ہیں، تو وہ گھٹنے کا درد تو ختم نہیں ہوگا۔ ایک جسم کی خوراک ہے، ایک روح کی خوراک۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اب جسم کو تو ہم فیڈ کرتے ہیں، اس کو ون سونی چیزیں دیتے ہیں، اس کو رنگ برنگے کپڑے دیتے ہیں، اس کو بڑی مزیدار کھانے دے کے اس کو آپ کو سکون کر سکتے ہیں، لیکن روح کو سکون نہیں مل سکتا ان چیزوں سے، کیونکہ روح ان ساری چیزوں سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ اس لیے مسئلہ جو ہے وہ جسم کا نہیں ہے، روح کا ہے۔ اب یہ جتنے لوگ اس طرح کے خودکشیاں کرتے ہیں، آپ یورپ میں بھی دیکھ لیں، سارا کچھ وہ ہونے کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ جو بندہ بے چین ہے، بے سکون ہے، جس کے پاس سارا کچھ ہے اور وہ خودکشی کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہاں پہ کچھ اور خلا تھا، اور وہ خلا وہی دل کے اندر ایک خانہ ہے جو صرف اللہ کی یاد سے بھرتا ہے، جو دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی، جس کو وہ سکون ملے گا، وہ زندگی کا اصل مزہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں یہ بھی بولا جاتا ہے جی پیسے ہی سب کچھ ہے، تو یہ بھی شو کر رہی ہے چیز کہ پیسے ہی سب کچھ نہیں۔ اگر پیسہ ہوتا تو وہ پیسے سے صحت خرید لیتے، پیسے سے خوشیاں خرید لیتے، پیسے سے اپنا وہ ساری جو ان کے تمنا تھی وہ مل جاتی۔ اس لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ جو تنہائی کا شکار ہیں، جو بے چینی کا شکار ہیں، جن کے پاس سکون نہیں ہے، ان کو یہ بات بتائی جانی چاہیے اور ان کو یہ باور کرایا جانا چاہیے کہ آپ نے اگر سکون لینا ہے تو سکون آپ کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملے گا، وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ وہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، اگر وہ آپ کی روح پیاسی ہے، روح بے چین ہے، تو روح ان چیزوں سے اپنا وہ مسئلہ نہیں حل کر سکتی۔ اس لیے یہ چیزیں انسان کو پھر یہ پیغام دے جاتی ہیں، یہ اس چیز کا جواب دے جاتی ہیں کہ آپ نے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، سکون کو میں نے اپنی یاد میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے بڑے بڑے درباروں میں اور بڑے بڑے کرسیوں میں اور بڑے بڑے پیسوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے یہ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ لوائقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے اور ان کو یہ صدمہ جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک مقام عبرت ہے کہ انسان کو اصل کی طرف آنا چاہیے اور ان جو ذیلی چیزیں ہیں ان کے پیچھے ساری زندگی نہیں لگا دینی چاہیے، بلکہ جو اصل اس کا زندگی کا معاملہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنا اصل سکون حاصل کر سکے۔ جو سکون اللہ نے رکوع میں رکھا ہے، سجدے میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں۔ وہ ہماری ایک جماعت ٹلی گئی تو وہاں پہ سوسائڈل ہاؤس بنا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بلانا، ان کا جی آپ نے مرنے تو جا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، دیکھیں، بیٹھیں۔ تو وہ چند منٹ بیٹھتے، چند گھنٹے بیٹھتے، تو کہتے جی ہمیں تو بڑا سکون مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر مسلمان ہو جاؤ، تو اگر سکون لینا ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جرا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے، ہم اوروں کو بھی سمجھائیں، خود بھی اپنے ذہن کو یہ سمجھائیں کہ سکون جو ہے اور چین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔